السلام علیکم دوستوں۔ مکہ پر حملہ کرنے کے لیے ابراہا نے آخر اتنی بڑی ہاتھیوں کی فوج کیوں تیار وہ اتنی دور سے ہاتھیوں کا اتنا بڑا لشکر لے کر مکہ پر چڑھائی کرنے کے لیے کیوں آ گیا؟ اس کی وجوہات کیا تھی؟ آخر وہ ایسا کیوں کرنا چاہتا تھا کہ وہ مکہ کو تباہ و برباد کر دے؟ ان سب چیزوں کے پیچھے اس کا مقصد کیا تھا؟ اور پھر اسلام کے آنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو کیوں اسی ریاست کے پاس پناہ لینے کے لیے بھیجا؟ ان سب سوالوں کے جواب میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آئیے اس واقعے کی بیک گراؤنڈ کو جانتے ہیں کہ ابراہا نے یہ حملہ کیوں کیا تھا اور بعد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ریاست کے بادشاہ کے پاس اپنے فالورز کو پناہ لینے کے لیے کیوں بھیجا تھا۔ ان واقعات کی گہرائی تک جانے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا، یعنی کہ تھوڑا ہسٹری میں جانا پڑے گا۔ 6 صدی عیسوی میں ریڈ سی کے دوسری پار عرب دنیا کے مقابل ایک طاقتور سلطنت آباد تھی جس کا نام حبشہ سلطنت تھا، جو آج کا ایتھوپیا کہلاتا ہے۔ ایتھوپیا اور اس کے ارد گرد کے علاقے اس میں شامل ہے۔ یمن بھی اس وقت اسی سلطنت کا یعنی کہ حبشہ سلطنت کا حصہ تھا۔ اس عظیم سلطنت کا حکمران ایک نیک دل، انصاف پسند اور رحم دل بادشاہ تھا جسے عرب نجاشی کہتے تھے، جس کا اصل نام اسہمہ بن ابجر تھا۔ سلطنت حبشہ اس زمانے میں مشرقی افریقہ کی سب سے بڑی اور بااثر سلطنتوں میں شمار ہوتی تھی۔ یہاں عیسائی مذہب رائج تھا اور یہ سلطنت رومی سلطنت بازنٹائن امپائر سے بھی تعلقات رکھتی تھی۔ ان کا کاروباری لین دین اور مذہبی تعلق بھی تھا، کیونکہ حبشہ جو تھی وہ ایک کرسچن امپائر تھی۔ یہاں کا بادشاہ جس کا نام نجاشی تھا، وہ صرف نہ کہ اپنے لوگوں کے لیے ایک مہربان حکمران تھا، بلکہ اس کی شہرت دنیا بھر میں اس کے عدل و انصاف کی وجہ سے بہت مشہور تھی۔ ابراہا، جس کا پورا نام ابراہا بن سبا تھا، یہ یمن کا گورنر تھا۔ یمن دراصل سلطنت حبشہ کا حصہ تھا اور ابراہا اس کا گورنر تھا۔ ابراہا جو ہے وہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا وفادار اور مخلص دوست تھا۔ اس نے یمن میں ایک عظیم و شان گرجا گھر تعمیر کیا تاکہ عرب میں رہنے والے لوگوں کی عبادت کا مرکز مکہ کی بجائے یمن بن جائے، مگر جب اسے معلوم ہوا کہ لوگ اب بھی خانہ کعبہ کا رخ کرتے ہیں تو اسے سخت غصہ آیا۔ ابراہا چونکہ نجاشی کا گورنر تھا اور اس کا مخلص بھی تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ خود مختار ہونا چاہتا تھا اور مغرور بھی تھا، تو آہستہ آہستہ اس کے تعلقات جو تھے وہ نجاشی کے ساتھ خراب ہونے شروع ہو گئے اور اس نے اپنے آپ کو یمن کا خود مختار لیڈر بنا لیا اور سارے فیصلے خود سے ہی کرنے لگ گیا۔ ایک دن کسی عرب نے اس کے گرجا گھر کی بے حرمتی کر دی اور یہ حرکت ابراہا کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اس نے غصے میں آ کر اعلان کیا کہ وہ خود مکہ جا کر خانہ کعبہ کو مسمار کرے گا تاکہ لوگ اس کی تعمیر کردہ گرجا گھر میں عبادت کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ جب یہ سارے واقعات ہو رہے تھے تو نجاشی اس سے لا علم تھا، کیونکہ اس نے اپنے تعلقات جو تھے اپنے بادشاہ کے ساتھ ختم کر لیے تھے اور خود ہی سارے فیصلے کر رہا تھا، اور اس نے مکہ پر حملہ کرنے کا پلان بھی خود ہی بنایا اور نجاشی کو اس کے بارے میں بالکل بھی نہیں بتایا۔ ابراہا نے ایک بہت بڑی فوج تیار کی جس میں جنگی ہاتھی بھی شامل تھے، اور وہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ
مکہ کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ وہ مکہ پر حملہ کر کے اس کو ختم کر دے اور لوگوں کی توجہ کا رخ جو ہے وہ یمن کی طرف موڑ لیں اور سارا عرب جو ہے وہ یمن میں آ کر اس کے تعمیر کردہ گرجا گھر کی پوجا کریں۔ اس کی فوج کا سب سے طاقتور مشہور ہاتھی محمود تھا جو ایک دیو ہیکل جانور تھا اور اس فوج کی سب سے بڑی طاقت بھی تھا۔ جب ابراہہ کی فوج مکہ کے قریب پہنچی تو اس نے راستے میں اہل مکہ کے مویشیوں پر قبضہ کر لیا۔ ان جانوروں میں حضرت عبد المطلب جو اس وقت قریش کے سردار تھے کہ اونٹ بھی شامل تھے، یعنی کہ حضرت عبد المطلب کے اونٹوں کو بھی ابراہہ نے پکڑ لیا۔ حضرت عبد المطلب کو لوگوں نے بتایا کہ ابراہہ نے ان کے جانوروں کو پکڑ لیا ہے، تو حضرت عبد المطلب نہایت وقار اور بردباری کے ساتھ ابراہہ کے دربار میں گئے اور اس سے اپنے اونٹ واپس کرنے کی درخواست کی۔ ابراہہ یہ سب دیکھ کر بہت حیران ہوا اور بولا، میں تمہارے خدا کے گھر کو مسمار کرنے آیا ہوں اور تمہیں صرف اپنے اونٹوں کی فکر ہے۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، اونٹ میرے ہیں، اس لیے ان کی حفاظت میرا فرض ہے۔ رہا خانہ کعبہ تو وہ اللہ کا گھر ہے اور وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ ابراہہ یہ جواب سن کر بہت حیران ہوا اور ہنسنے لگا، مگر وہ اپنی ضد پر قائم رہا اور اگلے دن خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کی تیاری کرنے لگا۔ جب ابراہہ کی فوج خانہ کعبہ کی طرف بڑھی تو اللہ کی قدرت کا ایک حیرت انگیز مظاہرہ ہوا۔ اچانک آسمان پر ہزاروں چھوٹے چھوٹے پرندے نمودار ہوئے جو ابابیل کہلاتے ہیں۔ یہ پرندے آسمان میں جھنڈ کی صورت میں آئے اور ان کے پنجوں اور چونچوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر تھے۔ یہ پرندے ابراہہ کی فوج پر اس طرح ٹوٹ پڑے جیسے کوئی سخت طوفان ہو۔ ہر ابابیل نے اپنے پنجے اور چونچ میں کنکر اٹھا رکھے تھے اور جب یہ کنکر فوج پر گرتے تو وہ تیروں کی مانند جسم میں پیوست ہو جاتے۔ جیسے ہی کنکر کسی سپاہی پر گرتے وہ اسی لمحے مر جاتا۔ ابراہہ کی فوج میں بگدڑ مچ گئی، ان کے ہاتھی بھی خوف زدہ ہو گئے اور پیچھے ہٹنے لگے۔ محمود نامی ہاتھی جو اس کا سب سے بڑا ہاتھی تھا وہ بھی مکہ کی طرف بڑھنے سے انکاری ہو گیا۔ یوں ہی کسی سپاہی پر پتھر گرتا وہ تباہ و برباد ہو جاتا۔ ابراہہ خود بھی شدید زخمی ہوا اور خوف کے مارے اپنی باقی فوج کے ساتھ پیچھے ہٹنے لگا۔ ابراہہ جنگ کے میدان سے کسی طرح بچ کر یمن واپس پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، مگر اس کا جسم گلنے سڑنے لگا اور آخر کار وہ انتہائی دردناک موت مر گیا۔ یہ واقعہ نہ صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک واضح نشان تھا بلکہ یہ بھی ثابت کرتا تھا کہ خانہ کعبہ کی حفاظت اللہ خود کرتا ہے۔ اسی سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، بعد میں دین اسلام کے پیغمبر بنے اور دنیا میں حق و انصاف کا نظام قائم کیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ چاہے انسان کتنی ہی طاقت، فوج اور غرور کا مظاہرہ کرے، اللہ کی قدرت کے آگے سب کچھ چھوٹا سا ہے، انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ خانہ کعبہ اور اسلام کی حفاظت اللہ نے خود اپنے ذمہ لی ہوئی ہے اور کوئی بھی ظالم اس کی حرمت کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہی وہ معجزاتی واقعہ تھا جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کہ کس طرح چھوٹے پرندوں نے ایک عظیم الشان فوج کو نسبت و نابود کر دیا۔ اب میں آپ کو اپنے اس سوال کا جواب دوں گا جو میں نے کہا تھا کہ اسلام کے آنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فالورز کو کیوں کہا کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حبشہ سلطنت کا جو بادشاہ نجاشی تھا وہ ایک اچھا انسان تھا، نیک دل
رحم تھا، جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، اور اس کی ریاست کا گورنر جو تھا، یعنی کہ یمن کی ریاست کا گورنر جو تھا ابراہا، وہ ایک مغرور تھا، اور اس نے اپنی مغروریت کی وجہ سے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا تاکہ لوگ اس کے گرجا گھر کی طرف آئیں، نہ کہ خانہ کعبہ کی طرف آئیں۔ اور اس سارے واقعے سے نجاشی لا علم تھا، کیونکہ ابراہا نے نجاشی سے پہلے ہی بغاوت کر دی تھی، وہ اپنی خود کی سلطنت قائم کرنا چاہتا تھا۔ جب ابراہا مر گیا تو پھر دوبارہ سے نجاشی نے یمن ساری سلطنت کو، یمن کی ریاست کو بھی آرگنائز کیا۔ اب باری آتی ہے ہجرت حبشہ کی۔ یہ واقعہ ہجرت حبشہ کے نام سے مشہور ہے اور اسلام کے ابتدائی دور میں ایک اہم موڑ بھی ہے، جب مکہ میں قریش کے سرداروں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ایک محفوظ مقام کی طرف ہجرت کرنے کا مشورہ دیا، اور یہ مشورہ یہ تھا کہ آپ لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ وہاں ایک بادشاہ ہے جس کی سلطنت میں کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا، وہ ایک انصاف پسند بادشاہ ہے۔ دوستو، دراصل یہ بادشاہ نجاشی تھا جو حبشہ سلطنت کا بادشاہ تھا، جسے آج کل ہم ایتھوپیا کے نام سے جانتے ہیں۔ ایتھوپیا اور اس کے ارد گرد کے علاقے، جس میں یمن بھی شامل تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بعد مسلمانوں کے ایک چھوٹے گروہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اس قافلے میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں، بھی شامل تھیں۔ ٹوٹل 15 لوگ تھے، جس میں 11 مرد اور 4 خواتین شامل تھیں۔ یہ قافلہ ریڈ سی کو عبور کر کے حبشہ پہنچا، یہاں نجاشی نے انہیں پناہ دے دی۔ کچھ عرصے بعد جب مسلمانوں کو خبر ملی کہ مکہ میں حالات بہتر ہیں تو چند لوگ واپس آ گئے، مگر یہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ ظلم و ستم پہلے سے زیادہ بڑھ چکا ہے، چنانچہ ایک اور بڑی ہجرت کی گئی۔ اس بار 83 مرد اور 18 عورتوں نے حبشہ کا رخ کیا۔ یہ سب دیکھ کر قریش کے سردار سیخ پا ہو گئے اور وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ مسلمان حبشہ میں امن سے رہیں۔ انہوں نے اپنے 2 سفیر عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ کو قیمتی تحائف کے ساتھ نجاشی کے دربار میں بھیجا تاکہ مسلمانوں کو واپس مکہ بھیج دیا جائے۔ یہ دونوں نجاشی کے سامنے پیش ہوئے اور اس سے درخواست کی، اے بادشاہ، کچھ لوگوں نے ہمارے آبائی دین کو چھوڑ دیا ہے، نہ وہ تمہارے مذہب پر ہیں اور نہ ہی ہمارے مذہب پر، بلکہ ایک نیا دین لے کر آئے ہیں۔ ہم انہیں واپس لے جانا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے ہاں امن قائم رہے۔ نجاشی نے مسلمانوں کو بلایا اور ان سے ان کا موقف دریافت کیا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت فصاحت و بلاغت سے اسلام کی تعلیمات بیان کی اور قرآن کی سورت مریم کی آیات کی تلاوت کی۔ جب نجاشی نے یہ کلام سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ یہ سب سن کر نجاشی نے قریش کے سفیروں سے کہا، میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، یہ لوگ سچ پر ہیں، جاؤ میں انہیں اپنی سلطنت میں مکمل تحفظ دیتا ہوں۔ ہجرت اسلام کی پہلی سیاسی اور سفارتی کامیابی تھی۔ نجاشی نے نہ صرف مسلمانوں کو اپنی سرزمین پر پناہ دی بلکہ ان کے ساتھ اچھا سلوک بھی کیا۔ پھر بعد میں جب اسلام مدینہ میں مستحکم ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کو اسلام کی دعوت دی اور کہا جاتا ہے کہ وہ ایمان لے آئے، لیکن انہوں نے اپنی قوم کو اس کے بارے میں نہیں بتایا تاکہ بغاوت نہ ہو جائے۔ اور جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کی۔ یہ دنیا میں پہلا موقع تھا جب کسی کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی ہو۔ ثابت ہوا کہ مکہ پر حملہ کرنے والا ابراہا
حبشہ سلطنت کی ریاست کا ہی گورنر تھا۔ بعد میں حبشہ سلطنت کے بادشاہ نے ہی مسلمانوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر پناہ دی تھی۔